بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا اجابت السائلین کا سبق جاری و ساری تھا۔ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر تبرک کے حوالے سے پڑھا تھا کہ تبرک جائز ہے، کسی شخص کا، کسی آثار کا، کسی مقام کا ذریعے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ تو اس میں سے ہم نے دلیل بھی پڑھی تھی، ایک قرآن کی آیت۔ تو وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے کام ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ موقوف ہو گیا تھا، تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج کے اس سوال کو، تبرک والے سوال کو مکمل کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں۔ تو آگے ایک اور آیت قرآنی بیان کریں گے اور پھر صحیح بخاری کی 2 احادیث بھی بیان کریں گے جن سے تبرک کا ثبوت بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ يُدْفَعُ الْعَذَابُ عَنِ الْكُفَّارِ وَالْفُجَّارِ لِئَلَّا يُصِيبَ مَن بَيْنَهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کفار سے اور فجار سے، فاجر فاسق لوگوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کافر فجار سے، کفار سے اور فجار سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیوں؟ لِأَلَّا يُصِيبَ مَن بَيْنَهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ان لوگوں کو عذاب نہ ہو جو ان کے درمیان مومن ہیں۔ کافر اور مومن ایک ہی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو مومنوں کی وجہ سے کافروں پر بھی عذاب نہیں ہوتا، کیونکہ کافروں پر عذاب ہوگا تو ان کے ساتھ مومن بھی ہیں، تو مومن کو بھی نقصان ہوگا، تو مومنوں کی وجہ سے کافروں پر عذاب نہیں ہوتا۔ ممن لا یستحق العذاب، تو مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو اس کی آیت بیان کرتے ہیں کہ وَمِنْهُ قَوْلُهُ، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، تو اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے، مکہ کے اندر اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی تو لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا کہ تم روندے جاتے، تطاعوہم، تو تم روندے جاتے، فتصیبکم، اور تمہیں پہنچتا، منہم معرۃ، ان میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز، یعنی اگر مومن مرد مومن عورتیں نہ ہوتے تو تم روندے جاتے، تم پر عذاب کیا جاتا، اور تم میں وہ چیزیں، ایسی چیزیں پہنچتی جنہیں تم ناپسندیدہ جاتے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، یعنی مومن مسلمان تم میں موجود ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے موجود ہونے سے تم پر عذاب نہیں ہو رہا، تمہیں ناپسندیدہ چیز نہیں مل رہی۔ تو معرۃن کا مطلب کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیز، مکروہ چیز، جس کو بندہ پسند نہ کرے، تو مومنوں کی وجہ سے ان کو نہیں دی جاتی۔ تو اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں لو تزیلوا لعذبنا، اگر وہ جدا ہو جاتے، تنہا ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے، کون؟ مومن مرد و عورت، تو لعذبنا الذین کفروا، تو ہم ضرور عذاب کرتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، منہم، ان میں سے، عذاباً علیما، دردناک عذاب کرتے ان لوگوں کو جو ان میں سے کافر بنے، جنہوں نے ان میں سے کفر کیا۔ تو یہاں پر مومنوں کے ہونے کی وجہ سے، چاہے مومن مرد ہوں یا عورتیں، ان کے موجود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشرکوں پر، کفار پر عذاب نازل نہیں فرما رہا، تو یہ برکت ہے، ٹھیک ہے، یہی تو تبرک ہے۔ آگے اس کی وضاحت کے اندر کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا الضُّعَفَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ بَيْنَ الْكُفَّارِ لَعَذَّبَ اللَّهُ الْكُفَّارَ، اگر وہ ضعیف مومن نہیں ہوتے جو مکہ میں تھے کافروں کے درمیان، یعنی مکہ میں کافر بھی رہتے تھے، مومن بھی رہتے تھے، تو اگر کفار کے درمیان مکہ میں وہ ضعیف کمزور مومن نہ ہوتے تو لعذب اللہ الکفار، تو
تو ضرور، لام تاکید کا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ عذاب فرماتا کافروں پر۔ فَبِبَرْکَتِہِمْ أَمِنُوا مِنَ الْعَذَابِ، تو ان مومنوں کی وجہ سے وہ کافر عذاب سے امن والے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مومنوں کی وجہ سے کافار پر عذاب نہیں ہو رہا۔ وَقَدْ قَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور تحقیق حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، آپ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا، جہاں کہیں بھی میں ہوں، جس جگہ پر میں ہوں میں برکت والا بنایا گیا ہوں۔ مجھے بنایا یا اللہ تعالیٰ نے برکت والا، جہاں پر بھی میں ہوں، جس جگہ پر بھی میں ہوں مجھے برکت والا بنا گیا۔ تو شخصیت کا یہاں پر برکت والا متبرک ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح پیچھے مسلمانوں کا متبرک ہونا ثابت ہے، تو یہاں پر تبرک کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن سے آیات تھی، 2 آیات قرآن سے بیان کی، پہلے گزشتہ درس کے اندر پڑھی، 2 اس درس کے اندر پڑھی۔ اب 2 احادیث صحیح بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ جن کے اندر ثبوت ہے تبرک کا۔ جو پہلی حدیث سے کہتے ہیں وَأَمَّا ثُبُوتُ مِنَ السُّنَّةِ، بہرحال تبرک کا ثبوت احادیث سے تو وہ روایت ہے فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي وُضُوءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت ہے جس کو امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں روایت کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو فرمانے کے بعد جب آپ اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے تو وہ جو لعاب دہن ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر لگتا تھا، یعنی صحابہ کرام خود اپنے ہاتھ آگے کرتے تھے اور حضور کا لعاب دہن لے کر اپنے ہاتھوں پر بھی ملتے تھے، اپنے چہروں پر بھی ملتے تھے۔ تو حضور کے لعاب سے، حضور کے بلغم سے صحابہ کرام تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو اسی کے بارے میں حدیث سے کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامت، راوی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بلغم نہیں پھینکا مگر وہ گرا الا وقعت فی کف رجل منہم، مگر کہ وہ بلغم، وہ لعاب دہن حضور کے صحابہ میں سے کسی شخص کی ہتھیلی پر واقع ہوا، حضور کے کسی صحابہ کے ہاتھوں پر وہ گرا، یعنی انہوں نے اس کو پکڑا۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اور اس صحابی نے اس بلغم کے ذریعے، اس لعاب کے ذریعے اپنے چہرے کو بھی ملا، اپنے جسم کو بھی ملا۔ تو حضور کے لعاب دہن صحابہ کرام تبرک حاصل فرماتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں قال ابن حجر العسقلانی یہ فی شرح حاضر حدیث، امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فیہ طہارت النخامۃ والشعراء المنفصل والتبرک بفضلات الصالحین الطاہرہ۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس حدیث میں بلغم بالوں جدا ہونے والے منفصل بال، یعنی جدا، جو سر سے جدا ہو گئے، جیسے حضور کے زلف مبارک ہوتے ہیں آج کے دور میں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بلغم، اس حدیث کے پاک میں بلغم اور منفصل جدا جو بال ہیں ان کے طہارت کا بیان ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور کا بلغم کی طہارت اور حضور کے جدا جو بال ہیں ان کی طہارت کا بیان ہے۔ وَالتَّبَرُّكُ بِفَضْلَاتِ الصَّالِحِينَ الطَّاهِرَةِ، اسی طرح جو فضلات ہیں، جو عام لوگوں کے فضلات ہوتے ہیں، بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں جو بندہ نکالتا ہے، خارج کرتا ہے، تو وہ بھی صالحین کی کیا ہوتی ہیں، ان کے ذریعے بھی کیا ہوتی ہے، برکت حاصل کی جاتی ہے۔ تو بلغم یا پھر لعاب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نکالا جاتا ہے تاکہ یہ دور ہو، لیکن صحابہ کرام حضور کے حصول برکت کے لیے
کیسا انداز اختیار کرتے تھے۔ تو یہ بھی تبرک ہے، اور صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے، وہ بھی صحیح بخاری سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث پاک بھی جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ہی ہے، کہتے ہیں وہ من الاحادیث یثبت بها التبرک ما رواہ البخاری، اور وہ احادیث جن سے تبرک ثابت ہوتا ہے، یثبت بها التبرک، جن احادیث سے تبرک ثابت ہوتا ہے، تو وہ حدیث ہے، وہ روایت ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے کہ ان ابی بریدہ قال قدمت المدینۃ فلقینی عبداللہ بن سلام فقال لی انطلق الی المنزل فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف جب آیا، قدمت المدینہ، میں مدینہ شریف آیا تو میں حضرت عبداللہ بن سلام سے میں نے ملاقات کی، فلقینی، تو مجھ سے ملا، عبداللہ بن سلام ملا مجھ سے، لقیہ کا فاعل عبداللہ بن سلام ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مجھے کہا، قال کا فاعل عبداللہ بن سلام، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے مجھے کہا کہ انطلق الی المنزل، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے ساتھ چلو، انطلق الی المنزل، میرے ساتھ گھر چلو، یعنی حضرت عبداللہ حضرت بریدہ کو اپنے گھر لے کر چلے، ٹھیک ہے۔ تو جب گھر پہنچے تو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر چلو، فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر چلو تو میں تمہیں اس پیالے سے پانی پلاؤں، اسقیک، میں تمہیں پانی پلاؤں اس پیالے میں، قدح مطلب پیالہ، اس پیالے میں تمہیں مشروب پلاؤں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نماز پڑھو، اور تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے، وتصلی، اور تم نماز پڑھو گے اس مسجد میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ تو فانطلقت معہ، حضرت بریدہ فرماتے ہیں تو میں ان کے ساتھ چلا، حضرت عبداللہ ابن سلام کے ساتھ میں چلا، تو فسقانی سویقا، تو مجھے انہوں نے ستو پلایا، واطعمنی تمرا، اور مجھے انہوں نے کھجور کھلائیں، وصلیت فی مسجدہ، اور میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حضور کے پیالے شریف سے اور حضور کی مسجد شریف سے جو ہے وہ تبرک کے حوالے سے بیان موجود ہے۔ آگے کہتے ہیں وفی حاضل الحدیث ایضا ثبوت التبرک بقدح النبی ومکان صلاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک میں حضور کے پیالے مبارک سے اور حضور کی نماز پڑھنے کی جگہ سے تبرک کا ثبوت ہے، برکت حاصل کرنے کا ثبوت ہے، کہ جس پیالے میں حضور نے پانی پیا اس پیالے سے برکت حاصل کی گئی، جس مکان میں حضور نے نماز پڑھی اس مکان سے نماز پڑھ کر جو ہے وہ برکت حاصل کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔ آگے بالجملہ بیان کرتے ہیں، الحاصل بیان کرتے ہیں کہ وبالجملۃ فی الاسلام دلائل کثیر علی ثبوت التبرک بالانبیاء وغیرہم من الصالحین، بالآخر بالجملہ الحاصل اسلام میں کثیر دلائل موجود ہیں، فی الاسلام دلائل کثیر دلائل موجود ہیں، انبیاء اور انبیاء کے علاوہ صالحین کے تبرک کے ثبوت پر، انبیاء ہوں یا انبیاء کے علاوہ دوسرے صالحین بزرگان دین ہوں، تو ان سے تبرک پر کثیر دلائل موجود ہیں، ان کے تبرک ثابت ہیں، والامکنۃ شریفۃ، اور بابرکت شریف جگہوں پر بھی کثیر دلائل موجود ہیں، والاشیاء المقدسۃ، اسی طرح مقدس اشیاء پر دلائل موجود ہیں، کل قرآن و شعائر الاسلام، جیسے قرآن ہے اور اسلامی شعائر ہیں۔ تو یہ دلائل تھے قرآن اور احادیث میں جن سے
جو ہے وہ ثبوت ہو رہا تھا، تبرک تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔